بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وقال الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ جو قربانی ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے اور اس کو اچھی طریقے سے کرو۔ طیبوا بہا، طیب کا جملہ آتا ہے، مطلب اچھے طریقے سے کرنے کا مطلب کیا؟ کھلے دل سے کرو، خوش ہو کر کرو، تکبر اور غرور کے ساتھ نہیں، لیکن آدمی کے دل میں خوشی ہو کہ میں اللہ کے لیے قربانی کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی 2 قربانیاں کی ہیں جو زندگی میں کبھی بھی نہیں چھوڑی۔ ایک قربانی پوری امت کی طرف سے کی اور ایک قربانی اپنی طرف سے کی۔ یہ ہر سال کا آپ کا معمول تھا، جتنے مومنین مومنات ہیں ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے۔ حج جب آیا، یعنی آخری حج کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ نے 100 اونٹ ذبح کیے، 100 بکرے نہیں، 100 اونٹ۔ بہت بڑی بھاری رقم تھی یہ 100 اونٹ جو ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ قربانی کرنے کیا ضروری ہے، فقیروں کو مال دے دو، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ حضور کے زمانے میں تو غربت بہت تھی۔ بعض لوگوں کو کیا آپ نے سنا ہوگا کہ اتنا پیسہ یار قربانی میں لگاتے ہو، اتنا کسی بیوہ کو دے دو، کسی اس کو دے دو، یہ بہت بڑی ان کے دھوکہ ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، قرآن سنت کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ جبکہ حجۃ الوداع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور غربت بھی ہے کہ مال تو آیا نہیں تھا، مال تو آنا شروع ہوا حضرت عمر کے زمانے میں، لیکن حضور نے 100 اونٹ ذبح کیے، 63 اونٹ حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، یہ حدیثوں میں آتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے 5 اونٹ لائے جاتے تھے، 100 اونٹ کھڑے کیے اور کھڑے کر کے صحابہ جو ہے 5 اونٹ لاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے ہاتھ سے یوں کر کے انہیں ذبح کرتے تھے۔ تو 63 تو حضور نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور 63 اچھا ہر اونٹ جو ہے، جیسے جانور کی عادت یہ ہے کہ اگر کسی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھے تو بدکتا ہے، یہ فطرت ہے کہ بدکتا ہے، وہ بھڑکتا ہے کہ ارے کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ یہ جان تو اللہ نے سونے رکھی ہے نا، لیکن وہ اونٹ جو ہے ہر اونٹ آگے آتا تھا، پہلے مجھے، پہلے میں 63 اونٹ کیوں کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال کی، تو اپنی عمر کے اعتبار سے، ہر سال کے اعتبار سے کیا باقی جو بچے 37 بچے نا، 63 یعنی 100 اونٹ کیے، 37 بچے، یہ 37 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سونپے، بھئی تم اس کی قربانی کرو، انہوں نے کیے۔ باقی صحابہ ہاتھ بٹاتے تھے، لیکن حضرت علی کو کہا حضور نے کہ تم کرو، اور سارا گوشت جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے قافلے کو کھلاؤ۔ اور بعض کتابوں میں یہ ہے کہ ہر اونٹ میں سے ایک بوٹی مجھے دے دو، بے 100 اونٹ ہے تو 100 بوٹیاں چھوٹی چھوٹی، یا اس کا شوربہ مجھے ملا دو۔ ماؤں کو بھی دیا، قافلے آئے تھے ان کو بھی دیا، سب کو دیا، اور فرمایا ھذا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم جو ہے یہ ان کی سنت ہے، یہ قیامت تک جاری رہے گی۔ پھر جب سب تیار ہو گیا کھانا،
تو حضور نے فرمایا بھی علی آ جاؤ، علی تم بھی تھکے ہو میں بھی تھکا ہوں. پھر حضور نے بھی تو تیرے سے کیے تھے نا، پھر تو بھی تھکا میں بھی تھکا، اپن دونوں ساتھ کھاتے ہیں. تو ساتھ بیٹھے حضرت علی اور حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا قصہ بھی ہوا تھا، تھوڑا معاملہ ہوا تھا، تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ فاطمہ کو بلا لو، کھا لیں گے ساتھ میں. پھر آپ نے جو کپڑے وغیرہ بدلے یہ کر کے طواف زیارت کے لیے گئے، اور طواف زیارت آپ نے اونٹنے پر کیا، حالانکہ پیدل کر سکتے تھے. اونٹنے پر اس لیے کیا کہ بھیڑ بہت تھی، ہر آدمی چاہتا تھا کہ حضور کو دیکھے. قافلے آئے تھے نا سب جگہ سے، ہر آدمی چاہتا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، حضور کو دیکھے. تو حضور کو دیکھنے کی ایک ہی شکل تھی کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے پر طواف کریں، تو ہر آدمی جو ہے تو لوگ طواف بھی کرتے تھے اور حضور کو بھی دیکھتے تھے. اور جو بدو تھے، بدو بھی تھے، نئے نئے لوگ آئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، یہ حضور کے ساتھ ساتھ اٹھنے کے ساتھ ساتھ ہی طواف کر رہے تھے. اور 4000 سال سے 4000 پہلے کی قربانی تھی جو آج تک چل رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھی جاؤ تم ایسی جگہ پر جاؤ. ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں تھی. حضرت ہاجرہ یہ شہزادی تھی مصر کی، اور بعد میں لکھا ہے کہ وہاں بادشاہ کی باندی تھی، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ وہ شہزادی تھی حضرت ہاجرہ. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا، 22 سال کی عمر میں نکاح ہوا ابراہیم علیہ السلام کا، لیکن ان کو اولاد ہوئی نہیں. 85 سال میں جا کر اولاد ہوئی. ایک حضرت سارہ سے نکاح ہوا، وہ قصہ الگ ہے سارا، لیکن میں حضرت حاجرہ کو سنا رہا تھا کیونکہ یہ حضرت حاجرہ کے متعلق ہے یہ جو قصہ سنا رہا ہوں. اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے بڑھاپے میں. بڑھاپے کی اولاد آدمی کو بہت محبوب ہوتی ہے. بڑھاپے کی اولاد جو ہے یہ آدمی بہت محبوب ہوتی ہے. حکم ہوا کہ جاؤ، بس اتنا جبریل علیہ السلام نے آخری تو کیا کہا، یہاں سے سفر کرو، فلسطین سے. فلسطین میں رہتے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہاں جاؤں؟ یہ کہا آپ کی بیوی ہاجرہ اور اسماعیل تینوں جاؤ، میں کہاں جاؤں؟ تو وہی آئی کہ جبریل تمہیں رستہ بتائیں گے. چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رستہ بتایا. اس میں خاص چیز ہے، علماء اور اکثر علماء نے لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہندوستان کا رخ کیا. یہ ہندوستان کی خصوصیت ہے. یہ اکثر علماء نے لکھا ہے کہ وہ فلسطین سے جب چلے تو رخ کیا ہندوستان کو. اس وقت میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان یہ سارا ایک ہی تھا، سارا کے سارا. اس طرف رخ کیا، اس طرف چلے تھے. جبریل علیہ السلام نے پھر رخ موڑا، پھر یوں جائیں لقدق میدان. اور حکم یہ آیا کہ بات نہیں کرنی بیوی سے، بیٹے سے بات نہیں کرنی، کچھ بھی نہیں. اسماعیل علیہ السلام تو بہت چھوٹے تھے، جوان. اچھا بیوی جو ہے شہزادی کا ایک اپنا مزاج ہوتا ہے، بس چھوڑو اور جاؤ، نہ بندہ نہ پرندہ. یہ لقدق میدان کا کیا مطلب، نہ بندہ نہ پرندہ. پرندہ کہاں ہوتا ہے جب پانی ہوتا ہے، کچھ نہیں. اور اللہ نے کہہ دیا کہ بات مت کرنا، بس چھوڑو اور جاؤ. تو کدئی ہے نا، کدئی آج کل ہمارے جہاں زمزم کا اسٹاک کرتے ہیں، زمزم فروخت کرتے ہیں، کدئی. وہاں تک ابراہیم علیہ السلام بغیر بات کیے ہوئے چلے، اور پیچھے پیچھے حضرت ہاجرہ بھی اسماعیل علیہ السلام کو جو لیے ہوئے چلی کدئی تک. یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے، پوائنٹوں کا بتائے گا نہیں آپ کو. کدئی تک گئی ہے حضرت ہاجرہ. تو حضرت ہاجرہ کے دل میں یہ بات آئی
کہ اس لیے کہ قدی سے پھر آگے راستہ شروع ہوتا ہے ان کا، سیدھا جو ہے قدی سے آگے چل کر لیفٹ لیں گے تو سیدھا مدینہ کا راستہ شروع ہوتا ہے، مدینہ سے سیدھا فلسطین، پیدل راستہ۔ تو حاجرہ کے دل میں بات آئی کہ میرا شوہر ہے، بات نہیں کر رہا، بچے کو پیار بھی نہیں کر رہا، جواب بھی نہیں، منع ہے آسمان سے بات مت کرنا، ہم جیسا کہیں ویسا تم کر کے دکھلا دو، پھر تم جیسا کہو گے ویسا ہم کر کے دکھلا دیں گے۔ یہ ابتدا ہو رہی ہے۔ تو حاجرہ علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ میرا شوہر ہے، میری اتنی زندگی گزری، اتنے لیل و نہار گزارے ہم نے، اللہ نے بڑھاپے میں بچہ دیا، اور یہ بات ہی نہیں کر رہے، کیا معاملہ ہے؟ تو دل میں بات آئی کہ اللہ کا نبی ہے یہ، اس لیے اللہ کا حکم کچھ آیا ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے زور سے کہا اللہ امرک، یہ جملہ قدی میں کہا ہے، یا کعبہ کے قریب نہیں کہا، یہاں سے یعنی یہاں سے قدی 3 کلومیٹر ہوگا، 4 کلومیٹر، وہاں سے پیدل گئی اللہ امرک۔ تو ابراہیم علیہ السلام زبان نہیں ہلائی، صرف سر ہلایا۔ تو جملہ کہا اذا اللہ یضیعنا، اگر اللہ نے حکم دیا ہے اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اور حضرت حاجرہ جو ہے وہاں جہاں بٹھایا تھا پہلے اگر اپنے بیٹے بچے کو لے کر بیٹھ گئی۔ 3 دن تک تو توشہ چلا ان کا، مشکل سے پانی تھا، کچھ کھجوریں تھی، کچھ روٹیاں تھیں، جو وہاں زیتون تھے، زیتون فلسطین میں زیتون بہت ہوتے ہیں۔ یہ 3 دن تک تو جو ہے سارا توشہ چلا، لیکن توشہ چلنے کے بعد کب تک چلے گا؟ پانی بھی ختم، زیتون بھی ختم، سب ختم، اور کوئی نہیں۔ اماں کو فکر ہوا کہ میں بھی مروں گی، یہ بھی مرے گا، لیکن چلو کوشش تو کروں، کہیں کوئی آدمی مل جائے، کوئی چیز یعنی کوئی مدد کرنے والا ملے تو۔ تو صفا مروہ کی دوڑ لگائی، جہاں ملے نخزرین ہے وہاں پر جو ہے اسماعیل علیہ السلام اوجھل ہو جاتے تھے، یعنی دوڑ چلتی تھی، صفا مروہ صفا مروہ صفا مروہ، وہ جو ہے وہ اوجھل ہو جاتے تھے، تو تیزی سے دوڑتی تھی اور جو دیکھتی تھی۔ غیب سے آواز آئی، اب وہ آواز آئی تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے، جنگل بیابان ہے، اور بچہ جو ہے وہ تڑپ رہا ہے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے سسک رہا ہے۔ آواز آئی تو ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور فرمایا کہ آواز پہنچانے والے، میں تجھے دیکھ تو نہیں سکتی ہوں، لیکن اگر تو میری مدد کر سکتا ہے تو میری مدد کر، میں پریشان ہوں۔ نبی کی بیوی، نبی کی ماں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی، اوپر دادی ہے نا، اوپر نسل۔ چنانچہ جب مروہ پر پہنچی ہے آخری چکر میں، تو یوں دیکھا تو وہاں ایک آدمی نظر آیا، ارے کوئی آدمی، یہ تھے جبریل علیہ السلام۔ یہ بھاگی کیا بھاگے تو وہ آدمی غائب، اور اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں جو یوں یوں کر رہے تھے اس سے چشمہ نکلا، زمزم کا پانی۔ 4000 سال سے یہ زمزم کا پانی نکل رہا ہے۔ یہ تو ترقی کا دور ہے نا، ابھی تو ترقی کا دور ہے۔ تو ہم تو چونکہ وہاں رہتے ہیں، کئی مرتبہ دنیا کے جتنے دانشور ہیں لوگ، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ماہرین، وہ آئے ہیں وہاں، حکومت نے بلایا کہ یہ پانی آتا کہاں سے، اب تک تو پتہ چلا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ لوگ طائف تک گئے کہ طائف سے کوئی راستہ تو نہیں ہے جو پانی آ رہا۔ 4 جگہ سے پانی آتا ہے، کنواں ہے نا، یہاں سے بھی آتا ہے، 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 لیکن پتہ نہیں ہے کہاں سے آتا ہے۔
ایک منبع ہونا چاہیے نا، مخرج، کہ بھی یہ نہر ہے یا یہاں یہ ہے، یہاں سے پانی کچھ پتہ نہیں. 4000 سال ہو گئے، بلکہ اب زیادہ ہو رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام پانی مل گیا، چلو ہو گیا کام. اور وہاں وہی آئی ابراہیم علیہ السلام کو، چھری لو اور جاؤ بیٹے کو ذبح کرو. پورا راستہ کیا سوچتے ہوں گے ابراہیم علیہ السلام؟ بات مت کرنا، بس مختصر بات کرنا، اترنا مت. اتنے سالوں سے بیوی سے جدا ہو تو خلوت مت کرنا. آئے اور آنے کے بعد جو ہے صرف دعا سلام، بیوی بھی خوش ہو گئی کہ چلو کچھ پانی مل گیا. تو پانی ملنے کی وجہ سے کچھ پرندے بھی آ گئے، کچھ یمنی قافلے تھے. یمنی قافلے، یہ یمنی قافلے میں دیکھا گیا یار یہاں پانی، تو جہاں پانی ہوتا ہے آدمی وہاں ڈیرا ڈالتا ہے پینے کے لیے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ پانی ہم نے ایسی چیز پیدا کی ہے کہ ہر مخلوق کو اس کی ضرورت ہے. جانوروں کو بھی ضرورت ہے، انسانوں کو بھی ضرورت ہے، جناتوں کو بھی ضرورت ہے. یہ نہیں ہے کہ جنات بغیر پانی کے جیتے ہیں، یہ نہیں، وہ بھی پانی پیتے ہیں. تو پانی تو ایک تھوڑی سی آبادی کی شکل ہو گئی. اور اسماعیل علیہ السلام کی عمر ہو گئی 8 سال کی، ابراہیم علیہ السلام ہو گئے 95 سال کے، اور حکم ہوا ذبح کرو. کتابوں میں لکھا ہے یہ تو آئے، اور آنے کے بعد جو ہے یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدھا اپنی بیوی بچوں سے ملے اور کہا بھی اس کے کپڑے وپڑے تیار کرو، اس کو جو ہے میں لے جانا چاہتا ہوں، کسی بڑے کے وہاں لے جانا چاہتا ہوں. یہ کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ بڑے کے ہاں دعوت ہے، بڑے کے ہاں لے جانا چاہتا ہوں. تم یہیں رہو، گھر والوں کو تو یہ رکھا. اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کے چلے. اس کو قرآن میں کہا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَتْبَعُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. بڑھاپے کی اولاد سے بہت محبت ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے یہاں رمی جمار جہاں ہوتا ہے، شیطان جہاں کنکریاں مارتے ہیں، وہیں پر جا کر اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. بار بار خواب دیکھتے تھے ابراہیم علیہ السلام. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر. یہ نہیں کہا یا ابت ففعل، یا ابت وفعل، یہ جملہ نہیں کہا، یہ نحوی چیز ہے. ارے ابا جب خواب دیکھا تو دیری کس بات کی، بھائی دیر کیوں کرتے ہو آپ؟ یہ مطلب ہے اس کا. یا ابت افعل ما تؤمر. کتابوں میں لکھا ہے آسمان کے فرشتے روتے نہیں، اور آسمان کے فرشتے قرآن بھی نہیں پڑھتے، ان کا رونا نہیں ہے، اور قرآن پڑھنے کی ان کو اجازت بھی نہیں. صرف جبریل علیہ السلام کو حکم تھا آپ حضور کے پاس آؤ اور قرآن کا دور کرو، اس کے بعد چھٹی. یا اگر اجازت ہے تو خاص صورتوں کی ہوگی، بھائی فلاں صورت تم پڑھ لو. جیسے فرشتوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہماری طرح کہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کی پڑھ رہے ہیں، عید کی پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں. رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، قوما میں ہے تو قوما میں ہے، سجدہ میں ہے تو سجدہ میں. وہ روئے نہیں ہیں، لیکن 2 مرتبہ ہی آسمان کے فرشتے روئے ہیں. سارے آسمان کے فرشتے ہچکیاں مار کے 2 مرتبہ پوری زندگی میں روئے ہیں. ایک تو اس وقت میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے گئے اور آپ ایک دم غشی کھا کر گر پڑے.
آسمان میں رونے کی آواز سے ہلچل مچ گئی، زلزلہ آ گیا۔ او ہو کتنے بڑے آدمی کے ساتھ یہ کیا معاملہ کر رہے ہیں۔ اور ایک اس وقت میں یہ ابراہیم علیہ السلام جو چھری لے کر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگے، اس وقت میں سارے آسمان کے فرشتے روئے اور زور سے روئے۔ اوہو اتنا خوبصورت بچہ، 8 سال کی عمر میں بچہ میں اسے فلما بلغ معه السعی کا مطلب یہ ہے کچھ کام کرنے لگا۔ 8 سال کا بچہ خود دوڑتا ہے، کرتا ہے۔ اپنے گھر میں ہم دیکھتے ہیں کہ 8 سال کا جو بچہ ہوتا ہے، بیٹا چائے لے آؤ، ذرا برتن لے آؤ، ذرا موبائل لے آؤ، تو بھاگے بھاگے جاتا ہے، لے آتا ہے، کرتا ہے۔ یہ مطلب ہے فلما بلغ معه السعی، کچھ کام کرنے والے بنے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے دیری کس چیز کی؟ لیکن ابا ایک کام کرنا، اسماعیل علیہ السلام کہہ رہے ابا ایک کام کرنا، مجھے ذبح تو کرو، ذرا الٹا لٹا دو مجھ کو، الٹا لٹا کر چھری یوں چلاؤ تاکہ میں آپ کو نہ دیکھوں، آپ مجھے نہ دیکھیں، میری نظر آپ پر پڑے گی تو آپ کی محبت میرے دل میں آئے گی، آپ مجھے دیکھو گے تو میری محبت دل میں آئے گی۔ اللہ کا حکم پورا کرنے میں دیری نہیں ہونی چاہیے۔ اور ابا دوسرا یہ کہ میرا کرتا نکال دو، میری ماں کو دے دینا کرتا، میری ماں لے کر میرا کرتے پر خون لگا تو میری ماں کو پریشانی ہوگی، تو کرتا نکال۔ یہ اسماعیل علیہ السلام 8 سال کی عمر میں ابا کو نصیحت کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو۔ میری ماں کو دینا کہ وہ سلام بھی کہنا، اور میری ماں کو یہ کہنا، ماں کو ظاہری بات ہے کہ بڑھاپے کا بچہ یاد تو آئے گا، بس میرے کرتے کی خوشبو سنگھے گی، میرا کرتا دیکھے گی، اس سے ذرا میری یاد میں تھوڑی کمی آ جائے گی، یادگار۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے چھری بری تیز کی اور بالکل چلا رہے ہیں، اور بالکل لیکن چھری چلی نہیں رہی۔ 3 مرتبہ اچھا اسماعیل علیہ السلام کے سامنے، وہ تو لیٹے ہوئے ہیں، وہ جو چھری چلی نہیں، تو سامنے پتھر تھا، تو اسماعیل علیہ السلام کے سامنے تو چھری میں سے آواز آئی، خلیل تیرا حکم ہے کہ میں چلوں، اور جلیل کا حکم ہے کہ میں نہ چلوں۔ خلیل تیرا حکم ہے کہ میں ذبح کروں، اور جلیل نے منع کیا ہے مجھے، اللہ نے منع کیا۔ یہ مطلب ہے اس کا فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ای یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ دیکھا تو بچڑا آ گیا، اس کو ذبح کیا، جبرائیل علیہ السلام بھی آ گئے، سارا ماحول ہی بدل گیا۔ ارے یہ تو ذبح ہوا نہیں، بس اللہ نے بھیجا ہے مجھے، شاباش شاباش۔ یہ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّ إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ سب سے علماء نے لکھا ہے سب سے بڑا امتحان ان کا یہ تھا، بنیاد ڈالنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضور کی جو بنیاد ڈالنی ہے، جب بڑی جتنی لمبی عمارت ہوگی تو اتنی لمبی بنیاد ڈالتے نہیں ڈالتے بھائی۔ اب اسلام چلانا ہے قیامت تک اور حضور کو لانا ہے، تو بڑا امتحان لیا گیا ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین۔ ہو گیا وقت کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، اب تو معاملہ ہی بدل گیا۔ فرشتے بھی جو رو رہے تھے ان کے بھی آنسو پوچھ لیے، وہ بھی خوش ہو گئے، بچہ بچ گئے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی ابراہیم، اللہ نے سلام کیا، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلام، سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلام، سلام علی موسیٰ و ہارون، موسیٰ ہارون پر سلام، آخر میں کہہ دیا سلام علی المرسلین، سارے نبیوں پر سلام، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔
والحمدللہ رب العالمین۔ ماں کو کچھ پتہ نہیں ہے، ماں تو وہاں ہے نا، ماں کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، پر یہاں یہ ہوا، شیطان ظاہر ہوا، تم کے بھی دیکھ تجھے یہ کر رہے تو کنکریاں مروائی۔ بہت لمبی تفصیل ہے اس کی، پہلے میں نواب مسجد میں یہ چیزیں میں بیان کر چکا ہوں۔ اب یہ ذبح کا ابراہیم علیہ السلام آسمانوں سے خبر آ گئی کہ شاباش، کرتا اتارا تھا نا کرتا، ارے اسماعیل علیہ السلام کا کرتا اتارا تھا نا، ابا یہ میرا کرتا اتار لو اور مجھے الٹا لٹاؤ، جلدی صاحب ذبح کرو جلدی، اور کرتا ماں کو دے دینا۔ فوراً جو کتاب میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اور جبریل علیہ السلام نے مل کر کرتا پہنایا، بولو کرتا پہنو، چلو شاباشی آسمانوں سے آ گئی۔ اب چلے ہی اپنے حرم کی طرف، مکہ مکرمہ جہاں کعبہ ہے۔ ماں بھائی انتظار میں جا رہی ہے کہ یہ باپ بیٹے کہاں گئے ہیں، کس کی دعوت میں گئے ہیں، کیا ہے کیا نہیں۔ یہ بڑی لمبی تفصیل ہے، بعد میں کبھی بیان کر لیں، یہ ٹائم ہو گیا ہے انشاءاللہ۔ پھر بہت دلچسپ تفصیل ہے، پڑھ لینا کتابوں کے اندر، کہیں نہ کہیں ملے گی آپ کو۔ ایک مرتبہ پڑھ لو میرے ساتھ، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ جو آخر میں جملہ پڑھایا اتنا قیمتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے آپ کی زبان پر یہ جملے آئے تھے، اور یہ جملہ پڑھتے ہی آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی دیکھتے ہیں کہ کون پڑھ رہا ہے اسے۔ اس لیے یہ تکبیر تشریق تو ہے ہمارے ہاں کہ جب تک ہم لیکن بعد میں بھی آدمی الگ سے بھی پڑھ سکتا ہے، یہ ذکر ہے اللہ کا ایک قسم کا، جیسے لبیک اللہم لبیک، یہ خالی حرم کے لیے نہیں ہے، بعد میں آدمی کو گنا سکتا ہے لبیک اللہ میں حاضر کیا، یہ تو دعا ہے ایک قسم کی۔ ہمارا جگہ ماحول نہیں ہے نا، تو لبیک پڑھا گا تو اس کو مارے کرے تو کیا پڑھ رہا ہے، کیا ہوئی تو مکہ کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ یہ عربوں میں ہے، جب اذان ہوتی ہے اللہ اکبر لبیک اللہم لبیک لبیک یا اللہ حاضر حاضر، مسجد میں آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی طریقے سے قربانی کرنے کے اللہ توفیق دے۔ کوئی کام ایسا نہیں کرنا کہ انتشار ہو، بہت یعنی ڈھنگ کے ساتھ قربانی کرو، کپڑوں پر خون لگ رہا ہے اور گوشت کے ٹکڑے لے کے جا رہے ہیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ چپکے سے اپنا کام کرو۔ کوئی ہم جس حکومت میں ہم رہتے ہیں ان کے قوانین کی اسلامی شریعت کی حدود میں ہمیں پابندی کرنی چاہیے، حضور نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ اب اس میں تفصیل ہے، اس لیے اطمینان کے ساتھ حکومت قوانین کی رعایت کے ساتھ کرو گے بھائی انشاءاللہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کی ترتیب سن لو۔ پہلے نیت کرنا ہے میں عید الاضحیٰ کی 2 رکعت واجب نماز